اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخرج المؤمن من ایمانہ ذنب کما لا یخرج الکافر من کفرہ احسان۔ لا یخرج المؤمن من ایمانہ ذنب، فرمایا کہ مومن گناہ کی وجہ سے ایمان سے نہیں نکلتا، جیسے کافر کسی احسان کی وجہ سے کفر سے نہیں نکلتا۔ یعنی کوئی اچھا کام کرے تو وہ مومن شمار ہو جائے، یا مومن کوئی گناہ کرے تو کافروں میں اس کا شمار ہو جائے، تو فرمایا ایسا نہیں ہے۔ مومن گناہ کے باوجود مومن ہی رہتا ہے، اور کافر اچھائی کرنے کے باوجود کافر ہی رہتا ہے۔ کفر کا تعلق جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے۔ ایمان صحیح ہے تو گناہ الگ چیز ہے، اور ایمان اور کفر الگ چیز ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ یعنی گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکلے۔ کلمہ کفر نکلنے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور کلمات کفر کئی ایسے ہماری زبان پہ شیطان جاری کرا دیتا ہے، ہم نہ جانتے ہوئے بھی زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ اب بعض فقہا نے اللہ میاں یہ لفظ بھی کفر کے الفاظ میں شامل کیا ہوا ہے، حالانکہ عام ہم بولتے ہیں اللہ میاں، تو اللہ کو میاں بولنا یہ بھی کفر شمار کیا ہے بعض حضرات نے، اور بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو بڑا ظلم، تو اب تکلیفیں تو رب کی طرف سے آتی ہیں، تو اللہ تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، تو اس لیے کلمات کفر سے بچنا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ گناہ ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے فرمایا بندہ مومن کا مومن رہتا ہے، جیسا کہ کسی اچھے عمل کی وجہ سے کافر ہی رہتا ہے، وہ مومن شمار نہیں ہوتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت محارب بن دثار ابن یزید سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت 20 و 100 صف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں بنیں گی قیامت کے دن۔ کل صفیں جو ہوں گی اہل الجنہ جنت والوں کی 120، فرمایا 80 منہا امتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ حضور نے فرمایا کہ کل 120 صفیں ہوں گی میدان قیامت میں۔ اب وہ کتنی لمبی ہوں گی یہ تو خدا جانتا ہے، میدان قیامت کتنا بڑا ہوگا، کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری زمانے تک ساری انسانیت جمع ہوگی، تو یقیناً وہ ایک بہت بڑا میدان ہوگا، اور اس میں قائم ہونے والی جنتیوں کی صفوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوٹل 120 ہوں گی جنہوں نے جنت میں جانا، اور ان میں سے باقی ساری امتوں کی ملا کے 40، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا پہ اللہ کریم کا خاص فضل کرم عنایت ہے کہ حضور کی امت کو، اسی لیے حضور نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا نا کہ اعلان ہوا، منادی نے ندا دی، کوئی کام کرنے والا ہے جو صبح سے ظہر تک کام کرے اسے 1 کی رات دیا جائے گا۔ تو فرمایا یہود کام کرنے لگے، ظہر کے وقت فارغ ہوئے، کی رات مل گیا۔ پھر اعلان ہوا ظہر سے عصر تک کام کرنے والے، تو فرمایا عیسائی کام کرنے لگے، عصر پہ فارغ ہوئے، انہیں 1 کی رات مل گیا۔ فرمایا پھر اعلان ہوا عصر سے مغرب تک کام کرنے والے، انہیں 2 کی رات دیے جائیں گے۔
ان کو 2 کی فرمایا میری امت کی ڈیوٹی لگ گئی، میری امت آ گئی جنہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور 2 کی رات انہیں مل گئی۔ یہ سب حضور کے صدقے سے ہے۔ اور فرمایا اس پہ یہود اور نصارہ جھگڑ نہیں سکتے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ مزدوری جو طے شدہ تھی انہیں ملی، اور حضور کی امت کے ساتھ طے ہی 2 کیے گئے تھے کہ باقیوں کو ان کی مزدوری جو ایک ایک ملی، حضور کی امت کو ڈبل عطا فرما دی گئی۔ اب اس میں بھی دیکھیے سابقہ امتوں میں ہزار ہزار سال کی زندگیاں دی گئی، وہ ہزار ہزار سال زندہ رہے، اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک اوسطاً 60 سال رکھ دی گئی، کوئی 65 70 80 100 سے اوپر بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، تو یہ اوسطاً عمر 100 سے 60 سال یہ رکھ دی گئی۔ تو اب اتنے تھوڑے وقت میں 1000 سال والے کے ساتھ تو مقابلہ نہیں نہ ہو سکتا، جس نے 1000 سال زندگی گزاری ہو، اللہ اللہ کی ہوئی ہو، یقیناً اس کا کام زیادہ ہے، لیکن ان کے ساتھ مزدوری تھوڑی طے کی گئی، ان کے ساتھ مزدوری تھوڑی طے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مزدوری زیادہ عطا فرما دی گئی۔ ہمیں تو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل عطا کر دی گئی، جو 83 سال تو اس کا وقت بن جاتا ہے۔ آپ کو زندگی میں ایک شب قدر بھی مل جائے نا، ایک، تو وہ 83 سال تو اس کی عبادت کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو زندگی میں کتنی شب برات آتی ہیں، شب قدر آتی ہیں، تو یہ خاص کرم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ اس کو ٹائم تھوڑا ملا ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ پاک نے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ 120 جنتیوں کی صفوں میں رسول اللہ کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہمارے خاندان کے جملہ اہل ایمان کو اللہ ان 80 صفوں میں شامل فرما دے۔ قیامت کے دن ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں، جنت الاعلیٰ میں جگہ نصیب فرمائے۔